تجوید کے قواعد سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 11واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے. تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن، یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے، تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھنا ہے. بنیانہ، یہاں پر نون میں اظہار مطلق ہو رہا ہے، اس نون کو بھی ظاہر کر کے جلد پڑھنا ہے. بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہاں پر اخفا ہونا چاہیے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا کوئی حرف نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اظہار ہو رہا پھر بھی، کیونکہ چار حروف ہے، چار الفاظ آتے ہیں. ایک ہے بنیان، قنوان، دنیان اور سنوان. یہ چار حروف آتے جہاں پر اظہار مطلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی میں سے یہ بنیا کا لفظ آیا ہے، تو یہاں پر اظہار مطلق ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے. یہاں پر الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. علا میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے، اس کو پر پڑھیں گے، اور قاف یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو قاف کو پر پڑھنا ہے. اور میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، تو را کو باریک پڑھیں گے. ضاد یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. اور یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نون کی تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے یہ خا کے اوپر زبر ہے، تو یالین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. اور را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تو را کو پر پڑھیں گے. اور تنوین کے بعد حمزہ ہے، تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے. یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے، تو میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے غنہ کے ساتھ میں، اس کو ادغام شفوی بھی کہتے ہیں. یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، تو اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے. اور بنیانو، یہاں پر اظہار مطلق ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے. یا مدہ ہے، یہ یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے. علا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا. فا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے، تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے. ہاں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تو را کو باریک پڑھیں گے. اور تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے، تو اخفا ہوگا، اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. یہاں پر فنہار، یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے، تو اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا. ہاں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے. ہاں میں کھڑا زیر ہے، یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا. یہاں پر تو وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو میم کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. واللہ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے، تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے. یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں ہے، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر واو لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر الف لام حروف شمسی ذا کے شروع میں ہے، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. ذا کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، اور وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے. طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے. طول کہتے ہیں 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو. قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو. تو اس طرح سے پڑھیں گے. واللہ لا يهدي القوم
الظالمين. لا یزالو، لا میں الف مدہ ہے، زا میں بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. بنیانہم، بنیا یہ لفظ اوپر آیا تھا 2 مرتبہ، اس میں اظہار مطلق ہو رہا نون میں، تو اسے جلد پڑھنا ہے. یا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. بنو میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. دیکھیے الف سے پہلے زبر ہوتا ہے تو الف مدہ ہوتا ہے، اسے پڑھتے ہیں. اگر الف سے پہلے زبر کے علاوہ کوئی حرف ہے، چاہے زیر ہے یا پیش ہے یا جزم ہے، تو وہ الف کو نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ الف خالی مانا جاتا ہے، وہ الف خالی مانا جاتا ہے، اس کو نہیں پڑھتے ہیں. لیکن زبر ہے تو پھر وہ الف مدہ ہوگا، اسے پڑھیں گے. را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے، تو اخفا ہوگا. فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قوف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا. الا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر نون میں اخفا ہو رہا ہے، نون کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. یہاں پر قوف اور طا دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہ بھی قوف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اس طرح سے لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. واللہ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے، تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے، تو اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے. یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. واللہ علیم حکیم. ان اللہ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. اور یہ نون مشدد ہے تو نون میں غنہ ہوگا. اور یہاں پر را کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. من المؤمنین، یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر حمزہ ساکنہ واو کی شکل میں ہے، تو جھٹکا لگے گا. میم میں یا مدہ، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون میں اخفا ہوگا. میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، یہاں پر بھی میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اور واو میں الف مدہ ہے. یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے، تو اخفاء شفوی ہوگا. غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. بأن نون مشدد غنہ ہوگا. لہم الجنت، یہاں پر الف لام حروف قمری جیم کے شروع میں ہے، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. نون مشدد غنہ ہوگا. اور یہاں پر گولتا ہے، گولتا پر وقف کرتے وقت ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. یقاتلون قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر بھی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو قاف میں قلقلہ بھی کریں گے. لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر بھی قاف میں قلقلہ اور حروف مستعلیہ دونوں ہے. یہاں پر تو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے، قلقلہ بھی کریں گے. لو میں واو مدہ ہے. یہاں پر اگر وقف کریں گے تو پھر مد عارض وقفی ہوگا. اگر وقف نہیں کریں گے تو لو میں واو مدہ ہے، تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وعدن، یہاں پر تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے، تو اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے. علی میں یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. حقا قوف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے، تو اخفا ہوگا. یہاں پر الف لام حروف شمسی تا کے شروع میں ہے، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر واو لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. را میں کھڑا زبر ہے، پر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے.
والانجیل نون میں اخفا ہوگا، جی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. والقرآن یہاں پر الف لام حروف قمری، قاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لیکن یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن. ومن اوفا نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے. او میں وولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. فا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے. یہاں پر بھی ہا میں کھڑا زیر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فاستبشروا با میں قلقلہ ہوگا، را کو پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. بیبئی یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر لذیب یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. با میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پر وقف کریں گے تو یہ کھڑی زیر سکون سے بدل جائے گی. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. وذالک ذال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہول یہاں پر الف لام حروف قمری فا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وذالک هو الفوز العظیم.